62 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ مملکت خداداد اپنے آغاز سے لے کر اب تک ہر طرح کے نشیب و فراز کا سامنا کرتی آئی ہے۔ حالات کی سنگینی سیاسی ہو یا سماجی، اس کا خمیازہ ہمیشہ اس قوم نے بھگتا ہے۔ شومی قسمت کہیے کہ قوم آج 62 سال گزرنے کے باوجود رہنما کی تلاش میں ہے۔ کبھی آمروں اور کبھی ابن الوقت سیاستدانوں کے لیے یہ ملک اور قوم ایک تجربہ گاہ بنی رہی۔ دنیا بھر کے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ دھرتی ماں ہوتی ہے۔ اس ماں نے پچھلے 62 سالوں میں 17 کروڑ کو سنبھالا، لیکن ندامت کی بات یہ ہے کہ وہ 17 کروڑ اس ماں کو سنبھال نہیں پا رہے۔ سال 2009 ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک منفرد مقام اس لیے بھی رکھتا ہے کہ اس نے ملک کی سیاسی اور نظام عدل کے حوالے سے ایک نئی سمت متعین کر دی ہے۔ سمت کے تعین پر تو اختلاف نہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر بہت سی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ سال کا آغاز تو سیاسی چپکلش سے ہوا، لیکن اختتام ایک مختلف راستے کا تعین کر گیا۔ سیاسی طور پر ناپختہ مشیروں میں گھرے صدر زرداری سال کے آغاز میں تمام سیاسی اور انتظامی اختیارات سمیٹ کر ایوان صدر میں ایک مطلق العنان حکمران کا روپ دھار چکے تھے اور اپنے سیاسی حلیفوں کے حریف ثابت ہوئے، اور مشرف دور کی پی سی او عدلیہ کے ذریعے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو نہ صرف سیاسی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی، بلکہ صوبہ پنجاب میں 30 سال سے بکھرے ہوئے سیاسی خوابوں کو ایک نئی تعبیر دینے کی ایک ناکام کوشش کی۔ مسلم لیگ کی پنجاب حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن گورنر پنجاب کو کوتوالے شہر کے اختیارات سونپ دیے گئے۔ ابتدا میں مسلم لیگی پوری سیاسی قوت کے ساتھ عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ میں شریک ہونے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن گورنر راج نے یہ صورتحال یکسر تبدیل کر دی۔ اب میاں برادران اپنے سیاسی مستقبل اور صدر زرداری کی وعدہ خلافی کا جواب دینے کے لیے لانگ مارچ کے میدان میں کود پڑے۔ یہ دن روز روز قوم کی تقدیروں میں نہیں آیا کرتے، یہ دن روز روز پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئیں گے۔ آپ نے آج اپنے صدق کے دل سے وعدہ کرنا ہے میرے ساتھ کہ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے لانگ مارچ میں جا کر وہاں دھرنا دینا پڑے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ حکومتی اہلکاروں کا گمان تھا کہ لانگ مارچ کسی خاطر خواہ نتیجے پر نہیں پہنچے گا، لیکن چند گھنٹوں میں عوامی احتجاج کے سیلاب سے صورتحال یکسر بدل گئی۔ دو پارٹیاں آپس میں اتحاد کریں اور فوری طور پہ مجھے اپنا مشترکہ کینڈیڈیٹ دیں، اور میں خاص طور پہ پی ایم ایل این سے کہتا ہوں کہ وہ جس پارٹی سے مرضی اتحاد کریں اور میری حمایت کریں کہ میں فوری طور پہ گورنر رول ختم کروں۔ اس ساری صورتحال میں کچھ نادیدہ قوتیں بھی کار فرما تھیں، جنہوں نے پولیس کو لانگ مارچ کے راستے کی دیوار نہ بننے دیا۔ لانگ مارچ لاہور سے گجرانوالہ ہی پار کرنے نہ پایا تھا کہ وزیر اعظم نے چیف جسٹس سمیت تمام ججوں کی بحالی کا تاریخی اعلان کر دیا۔ عزیز ہم وطنوں، میں صدر پاکستان اور اپنے وعدے کے مطابق جناب افتخار محمد چودھری صاحب سمیت تمام معزول جج صاحبان کی ان کے عہدوں پر بحالی کا اعلان کرتا ہوں۔ آصف علی زرداری میثاق جمہوریت سے روگردانی کے باوجود عوامی احتجاج کے سامنے عدلیہ کی بحالی کا قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے، جس نے نہ صرف ان کی اپنی سیاسی اور شخصی ساکھ بلکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں عوامی رائے کو متاثر کیا۔ جب پنجاب کا کرائسس آیا، صوبائی حکومت کو خطرہ ہوا اور اس کو شہباز شریف کی حکومت جو تھی وہ توڑ دی گئی ایک عدلیہ کے کسی حکم کے حوالے سے، تو اس کے بعد جو پرابلم ہوا تو نواز شریف صاحب نے پھر عدلیہ کی کاز کو مکمل طریقے سے اپہولڈ کیا۔ اس وقت کی وزیر اطلاعات
शेरी रहमान ने मीडिया पर पाबंदी की हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया। आजादी इजहार के हक में उनके इस कदम को मुल्क भर में सराहा गया। बहाली के बाद अदलिया का पहला और अहम कदम पंजाब हुकूमत की बहाली और गवर्नर राज का खात्मा था। अदलिया ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इंतखाब लड़ने का भी अहल करार दे दिया। इतनी मुखालफत की, इतनी इंट्रीग्स, साजिशें उनके खिलाफ हुई, मैं समझता हूं कि वो वहीं पे मौजूद रहे। इतना लोगों ने प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया। नवाज शरीफ साहब की कामयाबी मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो उनको कामयाबी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने इलेक्शन से भी दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन उनकी गवर्नमेंट ने पोस्टपोन करवा दिए। तो एज सच 2009 में सवाए इसके कि वो अदालतों में से एक फेवरेबल जजमेंट की वजह से क्लियर जरूर हुए आने वाले दिनों के लिए, लेकिन ये साल उनको कामयाबी का नहीं दिया जा सकता। ये बहुत मुश्किल कहना, क्योंकि दोनों ने कुछ खोया कुछ पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब मार्च के बाद अपनी पॉपुलैरिटी के बड़े हाई ग्राफ में थे और उसके बाद से बतदरीज वो नीचे आते चले गए हैं। जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए पंजाब हुकूमत की बहाली और मियाँ बरादरान की इंतखाबी अहलियत बड़ी सुबकी का बायस बनी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का 30 साल बाद पंजाब पर हुकूमत करने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को कातिल लीग कहकर पुकारने वाले सदर जरदारी उस दौरान चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से 2 खुफिया मुलाकातों के बावजूद पंजाब में सियासी अलहाक का कोई फार्मूला तय न कर सके।